ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں اس خوبصورت موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں مجاہد اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد چشتی صاحب. آپ اس ٹائم جو میری نظر دیکھ رہی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، حسن ابدال میں بزرگ عالم دین، پوری تحصیل حسن ابدال میں بزرگ عالم دین جنہیں ہم یادگار اسلاف بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اپنے منصب کے مطابق کوئی موقع چھوڑتے نہیں. الحمدللہ کسی عالم دین کے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو تو دعائیہ محفل، تعزیتی اجلاس اور قراردادیں اور یہ سب سلسلہ کرتے ہیں، اور یہی بڑا ہونے کی دلیل ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ خطاب سن چکے، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ لمبی چوڑی کوئی بات کی جائے. اور قرآن پاک عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت آپ ہم کیا کریں گے، کائنات کے مالک نے اس کے ذمہ خود لیا ہوا ہے. اور یہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے یہ گستاخی کر کے بتا دیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے. ابھی ہمارے ہاں ادارہ فیضان مصطفیٰ میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، علمی روحانی اور خوبصورت عالم دین اور خوبصورت سید زادے، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی سے آپ تشریف لائے. آپ کسی سلسلے میں آئے تو ادارے میں تشریف لائے، اور انہوں نے وہاں طلباء کی تربیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ابھی یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو وہ جلاتے ہیں، وہ جلا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر سکتے. اور وہ بڑی پیاری مثال دے رہے تھے، جب لڑائی ہوتی ہے نا، لڑائی تو جو طاقت والا ہوتا ہے وہ مارتا ہے، لیکن جو کمزور ہوتا ہے وہ آگے سے گالی دیتا ہے. تو یہ کفار یہ عجیب حرکتیں گستاخی والی کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم تمہارا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم اپنا آپ دکھاتے. اور یہاں میں جو میڈیا کو بات ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، انہیں تنگ نظر کہا جاتا ہے. آج ہمارے لبرل لوگ جو اسلام سے کوسوں دور ہیں، اور وہ میڈیا پہ بیٹھ کے مذہبی لوگوں کو، مدارس چلانے والے اور ممبروں پہ بیٹھنے والے علماء کرام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر ہیں، ہمیں جو نہیں کرنا چاہیے، وسعت پیدا کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کفار کو چھوڑیے، یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھے بتاؤ دہشت گرد وہ ہیں یا ہم ہیں؟ ایک واقعہ لا کے دکھاؤ کہ کسی کلمہ پڑھنے والے نے کسی کتاب کی گستاخی کی ہو. یہ توریت، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں قرآن پاک کے علاوہ سب میں ردل بدل ہو چکا، سب میں تبدیلیاں ہو چکی. اور اس کتاب کے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی، ان کتابوں میں تبدیلی ہو چکی. اس کے باوجود آج تک کسی مسلمان نے کسی کتاب کی گستاخی کی نہیں. کیوں؟ اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا بھی درس دیتا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کی جو نصاب قرآن پاک کتاب ہے وہ ان کتابوں کی عظمت کا اعلان بھی کرتی ہے. اور اسلام اعلان کرتا ہے جو کسی بھی آسمانی کتاب کی گستاخی کرے وہ واجب القتل. تو بھائی دہشت گرد وہ ہیں، مسلمان نہیں. تنگ نظر وہ ہیں، مسلمان نہیں. محدود سوچ والے وہ ہیں، مسلمان نہیں. مسلمانوں کی شان دیکھنی ہے تو اسلام کو تجھے میں کیا بتاؤں، اتنا اسٹڈی کر. جو اسلام وضو کا بچا ہوا پانی، یعنی وضو کے دوران سر کا مسح کرتے ہوئے
ٹوٹی کھولنے پہ بھی تربیت کرتا ہے. جو اسلام وضو میں پانی ضائع ہونے نہیں دیتا وہ مسلمان کسی کے خون کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی ہم بتلانا چاہتے ہیں اسلام عاجزی بھی سکھاتا ہے. اسلام سر جھکانا سکھاتا ہے, نظر جھکانا سکھاتا ہے, مگر اپنوں کے آگے, اپنے بڑوں کے آگے. لیکن جب کفار آئیں تو پھر اسلام کہتا ہے سینے بھی چوڑے کرو, پھر آنکھیں بھی دکھاؤ, پھر ان کی مرمت بھی کرو. اور پھر اس کی مثال سمپل سی ہے کہ آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو طواف سے پہلے 3 چکر میں رمل کرتے ہیں. اب آپ اللہ کا گھر ہے, رب کے گھر میں امیر ہے, غریب ہے, جو بھی ہے, جس اسلام نے تجھے عاجزی سکھائی ہے, جس اسلام نے تجھے امن سکھایا ہے, جس اسلام نے تجھے نظر جھکانی سکھائی ہے, وہ اسلام کہتا ہے گھر رب کا ہے, تو رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. اب ذرا سینہ چوڑا کر لے اور بازو کھول لے. یہاں تمہیں اب جھکنا نہیں, یہاں اب تمہیں بتانا ہے کہ جس اسلام نے جھکنا سکھایا ہے وہ اسلام اکڑنا بھی سکھا رہا ہے. اور یہ کس موقع پہ اکڑنا سکھایا تھا؟ جب عمرے سے روک دیا گیا تھا, اور جب نیکسٹ ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے تھے, اور جب طواف شروع ہوا تھا, کفار یہ منظر دیکھ رہے تھے. تیرے میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا اب ذرا سینے چوڑے کرو نا, انہیں پتا چلے ہم آگے ہیں. اس ٹائم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بازو کھول لو, یعنی رمل 3 چکر میں رمل ہے. وہ اس ٹائم تو کفار کو دکھانا تھا, رمل تو آج بھی ہے. اس لیے کہ مسلمانوں سبق بھولنا نہیں, سبق بھولنا نہیں. تمہیں جب بھی جانا ہے عمرے پہ, تم نفلی چاہے طواف کرو, تم عمرے کا طواف کرو, تم حجب کا طواف کرو, تمہیں رمل کرنا پڑے گا. تمہیں یاد کرایا جا رہا ہے, تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری تاریخ کیا ہے. تمہاری تاریخ یہ ہے کہ 313 ہو نا, آگے ہزاروں ہو, چھکے چھڑا کے رکھ دو. اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ اگر بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہو, داڑھی میں بال ایک بھی کالا نہ ہو, حافظ قرآن ہو اور قرآن پڑھتا ہو, اور کفر کی ٹانگیں کانپتی. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. ہمیں اسلام نے جھکنا سکھایا, لیکن غیر کے آگے اسلام نے اکڑنا بھی سکھایا ہے. تو یہ ہمیں ہمارا قرآن سے رشتہ کمزور تو کیا کریں گے, کمزور رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے آپ دور کیوں جاتے ہیں حسن ابدال میں, صبح سحری کے ٹائم جب مخلوق لمبی تان کے سو رہی ہوتی, سحری کے ٹائم ایک راؤنڈ لگا لو, تمہیں کئی مسجدوں سے قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہوگی. یہ قرآن کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے. ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہم کس پوزیشن میں ہیں, ہم رسمی لوگ ہیں یا حقیقت میں ہیں. تو اس لیے آپ کا میرا آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, تو جتنے بیٹھے ہیں یہ عزم کر لو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. جس کی گھر میں چلتی ہے وہ نیت کر لے, جس کی نہیں چلتی, کیونکہ حالات آج کل ٹھیک نہیں ہے, کنٹرول ہیڈ آفس میں چلا گیا ہے اور اختیار کسی اور کے پاس چلا گیا, جمع خرچ حساب کتاب کہیں اور ہے, تو بچوں کا کہاں داخلہ ہونا ہے وہ بھی اختیار کمانڈ کے پاس ہے, اور بچے کی کیا لباس ہونا چاہیے وہ بھی فیصلہ کمانڈ کرے گی, اور شادی کا انتخاب, رشتے کا انتخاب تو وہ ہیڈ آفس سے طے ہوگا. تو ہم بقیہ تو یس سر والے, جو یس سر والے ہیں وہ اعلان نہ کیجیے گا, مشکل ہو جائے گی. اور جن کو تھوڑا اختیار ہے وہ نیت کرے, انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. یہ اس قرارداد کا حصہ ہے. انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, اور انشاءاللہ ہم جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اللہ نے جو اوقات سے زیادہ عزت دی, کوئی اوقات نہیں ہے, اسی کا کرم ہے, اسی کا فضل ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ حسن ابدال کی ہر مسجد میں, بلکہ حسن ابدال کے ہر گھر میں ہم انشاءاللہ حافظ قرآن لائیں گے. بچے بچے حافظ قرآن ہوں گے, گلی گلی میں حافظ قرآن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ, ہمارے جو رہنما ہیں, صدر تحریک علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد چشتی, آپ کو درازی عمر بخیر عطا فرمائے, آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے, اور خوبصورت شخصیت اور نفیس شخصیت صوفی باصفا پیر طریقت جناب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالسلام صاحب, کمال شخصیت ہیں.
اور کیونکہ پرانا ان سے واسطہ ہے، ابھی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا یہ ایک بہت بڑا ہم پہ احسان ہے، ان کا اپنا جامعہ ہے بچیوں کا، اور ان کا صرف جامعہ نہیں ہے، ان کے اس جامعہ کے توسل سے کئی جامعہ ہیں۔ ابھی خانپور میں اتوار والے دن ایک جامعہ کا آغاز ہوا، ان کی بچیاں وہاں سے پڑھ کے وہاں جامعہ شروع ہوا ہے، کئی جگہوں پہ جامعات چل رہے ہیں ان کے، الحمدللہ اللہ نے عاجزی کی دولت بھی عطا کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے اپنے سٹاف سے کہا، اللہ نے ہمیں شیخ الحدیث ایسا دیا ہے نا، اللہ نے ہمیں شیخ الحدیث ایسا دیا ہے کہ جو عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ دور بڑا نازک ہے، 500 کا نوٹ آئے تو عقیدہ بدلتا ہے، چائے کی پیالی آئے تو عقیدہ بدلتا ہے، بریانی کی پلیٹ آئے اور اس میں بوٹی نظر آئے تو عقیدے پلپلے ہوتے ہیں۔ اور میں نے انہیں بڑے قریب سے دیکھا ہے، جس مرضی سٹیج پہ لے جاؤ الحمدللہ عقیدہ سچا رہتا ہے۔ اور ہم لالچی عقیدے کے ہیں، عقیدے کا پلپلا ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور عقیدے کا نڈر ہو تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ ساری جنگ یہ عقیدے کی، عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ عقیدہ ہے تو جنت کا رستہ ہے، ورنہ ہے نہیں، ورنہ ہے نہیں ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کے جو سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، دورہ حدیث کے بچے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجدوں کے خطیب ہیں، اللہ نے ان کو عزتیں عطا کی ہیں۔ اور وقت نہیں، اگر آپ ان کے خطاب سنتے نا، یہ جو ہمارے مدرسے کے یہ جہاں جہاں پہ خطابت کر رہے ہیں، یہ شہر میں الحمدللہ 7-8 جگہوں پہ خطیب ہیں۔ یہ قبلہ پیر محمود اپنے سید محمود الرحمان شاہ صاحب، یہ لارنوسپور میں مسجد کی جامع مسجد خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ اور سادات اور یہ علماء کرام، علامہ حسیب صاحب، یہ ہمارے ادارے میں ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، استاذ ہیں درس نامی کے، اور یہ کچا چوا میں وہاں خطیب ہیں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ابھی مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، اور اختتامی دعا ہم پریس کلب کے باہر کریں گے، ہم سارے باہر جائیں گے، اور جس طرح قبلہ نے بتایا ہے کہ ہم وہ جھنڈا جلائیں، یہ جھنڈا جلا کے ہم ان کو بتا رہے ہیں، ہم ان کو بتا کیا بتا رہے ہیں، پتر لگنے ہو، ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ ایمانی معاملہ ہے کہ ہماری لالچ یہ ہے کہ محشر کے میدان میں وہ بات ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی تو بوڑھی عورت بھی چلی، کسی نے کہا مائی کدھر چلی ہے، کہنے لگی سنا ہے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، کہا کس سے وز خریدے گی، کہا یہ میرے پاس کچھ دھاگا ہے، کچھ روئی ہے، کہا وہاں بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے خریدار ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں میں خرید نہیں سکتی، جا اس لیے رہی ہوں، محشر کے میدان میں اعلان ہوگا میرے نبی کے خریداروں کے نام لاؤ تو میرا نام اس میں شامل ہو جائے گا۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ قرآن کی حفاظت کا اعلان کرنے والے، سرکار کی ناموس کی حفاظت کا اعلان کرنے والے، اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت کی حفاظت کا اعلان کرنے والے، تو اس میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے جذبات یہ ہیں کہ جب تلوار چلانے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ یہ ممبروں پہ بیٹھنے والے سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی دین کے لیے، ہم نے تو کھائے ہی دین کا ہے، ہمارا تو دسترخوان ہی پلے ہی ہم اس دسترخوان پہ ہیں، تو ہماری تو رگوں میں جو خون تیرتا ہے وہ صدقہ ہی دین کا ہے۔ تو یہ لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں ہمارے دسترخوان پہ جمع ہوئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عقیدتوں سے جن کو لنگر میں لاؤ اور جب تلوار چلانے کی باری آئے تو یہ کہیں حالات ٹھیک نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب سے آگے کودیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے، اسلام کا پرچم بلند ہے اور بلند رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں دعا کے لیے درخواست گو ہوں،